رزق کی تعریف کچھ اور ہے. رزق صرف یہ چیز نہیں ہے، رزق کی تعریف بڑی وسیع ہے. اللہ کی طرف سے آپ کو صحت عطا ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو رزق دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اولاد ملتی ہے، اولاد بھی رزق ہے. اللہ کی طرف سے آپ کو طاقت ملتی ہے، طاقت بھی رزق ہے. اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی عہدہ ملتا ہے، وہ عہدہ بھی رزق ہے. اللہ کی طرف سے آپ کو علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے، وہ علم و حکمت بھی رزق ہے. اب ایک بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی عہدہ نصیب کیا ہے، وہ بڑا افسر ہے، اب اس نے اس رزق کی تقسیم کیسے کرنی ہے کہ اپنے اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے مخلوق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اگر تو وہ آسانیاں نہیں پیدا کر رہا، مزید مشکلات بنا رہا ہے، ان سے پیسے لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، پیسے لے کے وہ کام کر رہا ہے، ہرڈلز کریٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کے دیے ہوئے رزق کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا. وہ تو اللہ کے رزق کے ساتھ، اس کی تقسیم کے ساتھ اختلاف کر رہا ہے. اگر کسی کو عہدہ ملتا ہے تو اس عہدے کو چونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے زمرے میں آئے گا. ہاں، اس نے اللہ کا رزق صحیح طریقے سے تقسیم کیا ہے، وہ متقی ہوگا. اسی طرح ایک بندہ، اس کو اللہ طاقت عطا کرتا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ طاقت خواہ حیثیت کے حساب سے ہو. وہ ہم پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، بڑا گل بات والا بندہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی اس حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے اگر معاملات حل کرواتا ہے، کسی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کو حل کرواتا ہے، کسی میں مسائل بن جائے وہ مسئلوں کو حل کرواتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ طلاق کا مسئلہ ہو گیا، فیملیز میں جا کے وہ وہاں پہ صلح صفائی کرواتا ہے. دو گروہوں کی لڑائی ہو گئی، دو گروہوں میں صلح صفائی کرواتا ہے، تو وہ اپنی حیثیت کا صحیح استعمال کر رہا ہے. مطلب کہ وہ رب کے دیے ہوئے رزق کو صحیح تقسیم کر رہا ہے. اگر اس کے پاس طاقت ہے، حیثیت ہے، رب کی ذات نے اسے عزت دی ہے، وہ اس کو غلط کام کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ متقین کی لسٹ میں نہیں آئے گا. پھر وہ رب کی راہ میں وہ حیثیت خرچ نہیں کر رہا. اسی طرح ایک بندہ، اس کے پاس علم ہے، علم و حکمت ہے، وہ اس علم و حکمت کو اگر صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کرے کہ اس کی ذات کو اس کا فائدہ پہنچے، دوسروں کو نہ پہنچے، تو یہ بھی اس کی تقسیم ٹھیک. علم و حکمت کی تقسیم اصل یہ ہے، رب تعالیٰ نے اگر کسی کو علم سے نوازا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا علم دوسروں کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے. اگر اس کا علم دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، مطلب کہ دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی علم کی طرف آئیں، اس علم کے ذریعے وہ بھی عمل کی طرف آئیں، اور عمل کر کے پھر وہ بھی خود کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھا کام کریں اور اچھائی کی دعوت دیں، برے کام سے رکیں اور دوسروں کے بھی روکیں. اگر وہ اس زمرے میں آتا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں فلاں بندے کا علم نافع، واقعی وہ اپنے علم کی تقسیم اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. اگر اس نے علم اس لیے حاصل کیا، یا وہ اس کا علم جو ہے وہ بس اسی کی ذات تک محدود ہے، دوسروں کے لیے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا، اس کے علم کے ذریعے لوگ موٹیویٹ ہو کے وہ خود کو تعلیم سے نہیں جوڑ رہے، راہ راست کی طرف نہیں آ رہے، صراط مستقیم پہ نہیں آ رہے، خود کو ٹھیک رستے پہ نہیں لا رہے، تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس علم کا فائدہ نہیں ہے، مطلب کہ اس نے رزق کی تقسیم ٹھیک طریقے سے نہیں کی. تو آپ ذرا اپنی ذات پہ نظر دوڑائیں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کون کون سا علم، یعنی کون کون سا رزق عطا کیا گیا ہے. اب آپ نے اس رزق کو ایسے تقسیم کرنا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدے مند ہو. اگر دوسروں کے لیے وہ فائدے مند ہے تو پھر واقعی آپ کا رزق جو ہے، جو رب کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، اس کو آپ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں. اگر آپ صرف اپنی ذات کا سوچ رہے ہیں، اپنے آپ کا سوچ رہے ہیں، آپ کے علم سے، آپ کی طاقت سے، آپ کی حیثیت سے، آپ کے عہدے سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو پھر آپ رب کی تقسیم کے ساتھ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں رب کی تقسیم کے ساتھ آپ اختلاف کہہ سکتے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. اسی طرح اولاد ہے، یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، نعمت ہے نا، رزق کہا جاتا ہے اس کو بھی. اب اولاد چونکہ رب کی طرف سے رزق ہے، تو اولاد کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ بھئی اولاد کی اچھی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے. اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کو دین کا علم سکھانا، ان کو اس قابل بنانا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، والدین کے اوپر لازم ہے.
اگر انہوں نے صرف پیدا کر دیا اور بعد میں 3 ٹائم کی روٹی دے کے ان کو پال کے بڑا کر دیا ہے، بھئی ہماری ذمہ داری سر سے اتر گئی ہے، تو پھر وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ بھئی اگر تم نے رب کے دیے ہوئے رزق کو ٹھیک طرح سے آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، اولاد کی، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست نہیں کیا، ان کو معاشرے کا کامیاب فرد بنانے کی کوشش نہیں کی، اس کی دنیا بھی خراب کی، آخرت بھی خراب کی، تو پھر آپ نے رب کی رزق کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کو آپ نے ٹھیک طریقے سے تقسیم نہیں کیا۔ سب سے بڑا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سب سے بڑا صدقہ یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد پہ خرچ کرے، شوہر اپنی بیوی پہ خرچ کرے، یعنی جو اپنوں پہ خرچ کیا جاتا ہے اس صدقے کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے، جو اپنوں پہ خرچ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہو صدقہ دینے کا، خیرات، اپنے وہ مشکل میں ہوں، اپنے بھوکے مر رہے ہوں، اپنوں کو نہیں دینا، باہر والوں کو جا کے دینا، یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اپنوں کو دیں، پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے یا نہیں، رشتہ داروں میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اپنے محلے میں دیکھیں، آپ کا کوئی پڑوسی تو ضرورت مند نہیں ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے، پھر اس محلے کے ساتھ ارد گرد کے منسلک محلوں کو دیکھیں، وہاں پہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، پھر اپنے گاؤں میں دیکھیں، وہاں اگر کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو پھر جا کے باہر جا کے کسی کو دیں۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے؟ الٹا سسٹم ہے، اپنوں کو نہیں دینا، کیوں؟ میں انہیں پسند نہیں کرتا، ذاتی اختلاف کی وجہ سے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ذاتی ناراضگی کی وجہ سے، نہیں میں اسے نہیں دوں گا۔ مطلب کہ آپ کی رضا مقدم ہے، آپ کی رضا ضروری ہے، رب کی رضا ضروری نہیں ہے اس کی نظر میں۔ یہی ہوگا نا کہ جہاں میں راضی ہوں گا وہاں دوں گا، جہاں میرا دل نہیں کرے گا میں نہیں دوں گا، مطلب کہ رب کی رضا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، تو یہ غلط ہے۔ رب کی رضا کو دیکھیں۔